السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں تعلیم بالغاں کی طرف. مجھے بھی اجازت دیں گے کہ نہیں؟ ہمیں پڑھنے میں کیوں اجازت دیں؟ آپ کو چپ کر کے بیٹھے ہماری پڑھائی میں خلل نہیں میں ڈال رہا. اگر اس جگہ کو استعمال کرنا ہے تو ہمیں بھی شامل رکھنا پڑے گا. جی اچھا جلدی سے پوچھے کیا پوچھنا ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے. میں تم سے نہیں پوچھ رہا، میں نے پہلے کبھی تم سے پوچھا؟ آپ بھیا یہاں چوکیدار ہیں؟ یہ سر ہمارے نئے ٹیچر ہیں. ٹیچر؟ جی. وہ کدھر گیا سر؟ کون؟ وہ بھائی جان یو کے گئے ہیں. ہر ایک تو یو کے کو اس نے مذاق بنایا ہوا. انہیں پتہ نہیں اپنا جہاز لے لیا، سمجھ نہیں آتی. سر جی کیا حال ہے؟ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ بلو ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک ہوں سر جی، آپ سنیں. بس فرسٹ کلاس. یہ کیا ہے آج کی شاعری؟ امریکہ ہمارا مالک ہے سر جی اور ہم سب اس کے نوکر ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ نوکر بھائی جان ہو جڑے یا مولا بھائی کی حال چال؟ جڑا گل گل تے سلوٹ مارے کی خیال ہے؟ ہر گل تے یس سر کہے. یس سر دی بنیاد تے بندے سارے نے. یس سر دی بنیاد تے بندے سارے نے ٹاڑاڑا. یس سر دی بنیاد تے بندے سارے نے ٹاڑاڑا. یس سر دی بنیاد تے بندے سارے نے ٹاڑاڑا. یس سر دی بنیاد تے بندے سارے نے. یس سر یس سر یس سر. سر بڑا ویل ریہرسڈ کوریوگراف. نہیں وہ تو سنیا تھا ہو سی. کیا؟ There is a new sheriff in town. واہ واہ. And who is that sheriff? You? یار میں کو تو ککھ ہی نہیں پہ سمجھتا. بھائی جان پڑھے لکھے پلیز. کتنے پڑھے لکھے آپ؟ بس پڑھے ہیں یار، پڑھے ہیں. یہ زیادہ قابل نے ادھر نالوں انگریزی بھی بولتے ہیں. تم انگریزی کیسے بول لیتے ہو بھائی؟ فلماں میں بہت زیادہ ڈیٹھے سارے ملتان سینما جو لگ دی فلم ریکس سینما. پڑھے لکھے کتنے ہو؟ میٹرک کی تھا تقریباً کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہنے، ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہوگی. سر وجہ کی ویسے ٹھنڈی ہوا کیوں ہوندی؟ واہ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی چھاں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. اس گل تو بعد تپدیاں دھپاں لگ رہی ہونیاں تین. دور فٹے مترتے. یہ بھی ہمارا نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے. ہاں یہ میرا دیکھا بھالا ہے. ہاں جی یہ پنڈی. یہ تو وہ نہیں جو ڈھولچی ہے. او بتاؤ نا، ڈھولچی ہو نا تم؟ تانوں کہیں آکھیا بھی میں وڈا تھانے دار ہاں. تھانے دار تمہارے جیسے نہیں ہو سکتے. تم جیسے چور ہوتے ہیں عام طور پہ. ہاں جی جناب پارٹ ٹائم چور بھی ہے. وہ کیسے؟ یہ بھی راوی دا ہے نا، سمجھو. راوی نال ہی سردا رمے ساری ہمارے کچ دی کچا. اچھا جی وہ پوئٹری کی طرف. ہاں بلو. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. امریکہ ہمارا مالک ہے اور ہم سب اس کے نوکر ہیں. امریکہ ہمارا مالک ہے اور ہم سب اس کے نوکر ہیں. فلمیں ساری اس کی ہیں ہم تو فقط ٹک ٹاکر ہیں. فلمیں ساری اس کی ہے ہم تو فقط ٹک ٹاکر ہیں. غیرت بھی بس گزارا ہے. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. یہ جو ملک ہمارا ہے ہم کو جان سے پیارا ہے. امریکہ ہمارا مالک ہے. امریکہ 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 ہمارا مالک ہے، ہم سب اس کے نوکر ہیں. امریکہ ہمارا مالک ہے ہم سب اس کے نوکر ہیں. امریکہ 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 تھر تھر گا 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 تھر تھر گا. امریکہ ہمارا مالک ہے اور ہم سب اس کے نوکر ہیں. ہمارا مالک ہے اور ہم سب اس کے نوکر ہیں. فلمیں ساری اس کی ہیں ہم تو فقط ٹک ٹاکر ہیں. فلمیں ساری اس کی ہیں ہم تو فقط ٹک ٹاکر ہیں. ٹک ٹاکر ہیں. ٹک ٹاکر ہیں. ہم تو ٹک ٹاکر ہیں. ٹک ٹاکر ٹک ٹاکر ہیں.
हम तो फकत टिकटॉकर हैं। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾ ਕੁਆਲੀ ਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ हम तो टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं, हम तो टिकटॉकर हैं। हम तो एक कट जाएगा सारा। जिनमें सारे क्या मसले आपको फिल्में सारी उसकी है हम तो फकत टिकटॉकर हैं फिल्में सारी उसकी है हम तो फकत टिकटॉकर हैं। गैरत भी बस गुजारा है मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है ये टीचर है। जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। शाबाश, वेरी गुड। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ क्या कहने ਉਹ ਭਾਈ ਹੱਸਿਆ ਇੱਕ ਚੰਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ हाँ पढ़ते क्यों नहीं भाई? पढ़ तो रहे हैं एन काफ गैन गुब्बारा काफ किताब गाफ ਉਹ गुड़िया ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ हाँ जी ਤੁਸੀਂ मैं देखने को पोएम सुनानी हूं सुनाना को कोई पोएम पढ़ो पोएम पोएम पढ़ो पोएम मैं हाली शुरू कहानी की थी हाली शुरू कहानी की थी धाड़ वो मां मेरी ओ पागल दे पुत्रो पे को चुप ते थीमा दियो पागल दे पुत्रों में चुप ते तकीम दे। तुम्हें समझ नहीं आ रही? समझ आई ਜੈ ਪੋਇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ चलो शुरू करो लक्कड़ दी काठी लक्कड़ दी काठी काठी दा घोड़ा काठी दा घोड़ा घोड़े दी पूंछ ते घोड़े दी पूंछ ते मारिया हथौड़ा मारिया हथौड़ा घोड़ा भजदा भजदा दिया घोड़ा भजदा भजदा दिया चौक ते चौक ते बैठा नाई चौक ते बैठा नाई घोड़े दी हजामत बढ़ाई घोड़े दी हजामत बनाई घोड़ा है घमंडी घोड़ा है घमंडी अपना सब्जी मंडी अपने सब्जी मंडी उठा है बर्रस उठाई बर्रस ओहो इतना लंबा नहीं बर्रस चलो पढ़ो दाहे की यारा दाहे यारा दाह डूबहरा दाह डूबारा दाह त्रै तेरा दाह तेरा दाह चार 14 दाह चार 14 दाह 5 15 दाह 5 15 दाह 6 16 दाह 6 16 दाह 7 17 दाह 7 17 दाह 8 18 दाह 8 18 दाह 9 19 दाह 9 19 तू किसी फिर भी Duke si servi, klinga, 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 यार ये क्या है? ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਡਾਂਸਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ तुम डांसर तो पहले ही हो, तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने टीचर्स ने भी डांसर बन जाना है। ਮੈਡਮ हाँ जी ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ आपको? मैं इनको सुन देना सुने सर खाल लहा के साथ चल वे सबक सुना अपना उठो बेटा मुंह धो लो अच्छा मामा धोता हूँ उठो बेटा नाश्ता करो अच्छा मामा करता हूँ उठो बच्चा बैग उठाओ अच्छा मामा उठाता हूँ चलो बेटा स्कूल चलो ओके मामा जाता हूँ इनको लागो कशा कहना सुने से जिमें जिमें स्कूल आने तो सारे गल ही वो सुनाई पाए तो वही याद करना है ना जो सुबह के शेड्यूल होते हैं घर के और क्या याद करना है बेटा आप अपना शेड्यूल बताएं उठो बेटा शेव करो हाँ जी। अच्छा मामा करता हूँ उसके बाद लिपस्टिक लगाओ अच्छा मामा लगाता हूँ जाओ बच्चा फंक्शन करो अच्छा मामा करता अच्छा मामा चले अपना अपना भी सुनाए ना मेरे में चल भाई नुकसान बस, का है। चल चल भाई तू सुना एक तीय तिया ते दो तिय छे एक तिया तिया ते दो तिया छे तिय नौ ते चार तिय 12 पंज तिया डंगरा ते छे ते 18 सत्तू तिया 21 ते अठू तिया 24 नवी नौ तिया 27 ते 10 तिया 30 एक तिया तिया दो तिय छे तीन तिय नौ ते चार तिय 12 क्या बेहूदगी है यार, मैं इस लड़के से तंग हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਇਸ 3 ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ बेशरम और बहुत ज्यादा बेशरम। कोई काम करो ढंग का करो। उसने ठीक लिखा है कि हम तो सिर्फ टिकटॉकर हैं। तुम टिकटॉकर ही रहना। और टिकटॉकर भी वो जो आजकल है। और वो आजकल इतने बिजी हैं ना मैं आपको क्या बताऊं
ہاں جی اتنا کام کر رہے ہیں سارے ٹک ٹاک اچھے ٹک ٹاکس بنتے ہیں, اچھی چیزیں بھی پوری دنیا کرتی ہے, صرف ہمارے ہاں بیڑا غرق ہے. Productive. ٹک ٹاکر بننا کوئی کھولے کا واڑا نہیں ہے. لاکھ روپے کا موبائل چاہیے, پھر آپ کو سٹک چاہیے, کیمرہ چاہیے, لائٹ چاہیے, پورا اسٹوڈیو بنتا ہے, پھر ٹک ٹاک بنتا ہے. ہمارے پاس صرف سٹک پڑی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اس سے فلم کیوں نہیں بناتے ہو؟ اوپر کیمرہ لگانے کے اوپر شکر کندی لگا لیں ہم. نہیں ہمارے پاس. میرے پاس بھی سٹینڈ ہے, موبائل میرا گم ہو گیا جی. ہاں جی یہ ہن سٹینڈ چ پٹھے رکھ کے کھا رہا ہوتا. سر ہم نے تو بہت چھوٹا ٹک ٹاک بنایا ہے. ہاں جی 1 سیکنڈ دا. 2 سیکنڈ کا تھا. ہاں جی بلوز. وہ تھا کیا؟ وہ شادی والا گرنیٹ تھا, وہ پیکا ہو تو پڑ گیا, ہم نے بنا لیا. تو کس کی شادی تھی؟ ہمارا کزن کا شادی تھا. نہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, تھوڑا سا زخمی ہوا تھا. زخمی کون ہوا تھا؟ 3 واجیاں والے. اور تے کو کشان دیے. ہاں جی ہم دی جی سناواں. سناؤ. 1 دونی دونی 2 دونی 4 3 دونی 6 کسدا کریا پتا ڈھولا لڑیا ودا, او بلیندا بھی نہیں کائی دسیندا بھی نہیں, گلاں مٹھیاں مٹھیاں کریندا بھی نہیں, چک چکانگ چکا ڈنگ چکانگ چکا چک چکانگ چکا ڈنگ چکانگ ڈنگ چکانگ ڈنگ ڈنگ. واہ 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 یار. اچھا یہ اصل میں ڈھولچی ہے نا, ہاں جی اور بہت اچھا ڈھولچی ہے. یہ اپنے علاقے کا بڑا نامی گرامی ڈھولچی ہے. میں بھائی جی صرف دونوں یہ آکھنا ہے, ڈنگ چکانگ چک چکانگ چک چکانگ. واہ. ویسے سیریسلی کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی؟ میں سر پرائمری چ سے آیا. نہیں تو کیوں چھوڑ کیوں دیا؟ ماسٹر بڑا ماردے آن جی. ویسے سر یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ آدھے سے زیادہ میں نے دیکھا ہے اسکول اس لیے نہیں جاتے کہ ٹیچرز بہت. یہ جو ان کا مین سنگر ہے یہ بھی اس لیے, وہ کہتا ہے کہ میری انگلیوں میں پھنسا کے نا یوں تو یوں مروڑے دیا کرتے تھے. کس چیز کی فرسٹریشن؟ پتہ نہیں کیا فرسٹریشن ہوتی ہے انہیں, کیا ڈپریشن, کیا کمپلیکسز ہوتے ہیں ان بیچاروں پہ نکالتے ہیں. آج دیکھیں آپ کے والدین جا کے شکایت نہیں کرتے تھے؟ میرے ابے نے جا کے انہوں نے کہا سی بھائی جان ماس تہاڈا ہڈیاں میریاں, اور انہوں نے اس گل تے عمل کیتا. ہاں جی میں نے بھی کامیاب ہو جانا تھا جی, مینوں کن پھڑا کے تے اٹا رکھ دیندے سن. یہ سالا کر لیا ہوندا سی, انہوں نے اس طرح ہی مکان بنا لیا. ادھر انہوں دا کوٹھا بن گیا, ایک کھوتا بن گیا. اچھا میں ایک مشورہ دوں آپ کو. جی. ویسے تو آپ سارے نان سیریس ہیں, خاص طور پہ آپ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب, آپ بھی, آپ کے ٹیچرز بھی, اور عجیب سی ایک کرپشن ہے جس کا آپ سب شکار ہیں. لیکن چونکہ زیادہ تر یہ وہ ہیں جو فنکار لوگ ہیں, جن کے ماں باپ گانے بجانے کا کام, کوئی ڈھول ڈھمکا کوئی, تو آپ ٹیبلوز کیا کریں, چھوٹے چھوٹے تھیٹریکل پرفارمنس. آپ سمجھتے ہیں نا؟ بالکل سمجھتا ہوں جناب, یہ جو تھیٹر سے متعلق ہوتا ہے. جی تھیٹر سے وہ کروایا کریں. مجھے آتا ہے سر. کیا؟ ٹیبلو. یہ میرا مسکن ہے, یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا پسٹل ہے, یہ میرا لانچر ہے. واہ واہ, لانچر. لانچرا نہیں جانا کہ جینا لگے, لانچرا نہیں جانا کہ جینا لگے, او پسٹل ہے پرانا کہ جینا لگے, لانچرا نہیں جانا کہ جینا لگے. میں اسی لیے کہتا ہوں یہ بڑے فنکار ہیں, ہو سکتا ہے فیوچر کے بڑے بڑے پرفارمرز ان میں سے نکلیں. سر کریٹو بھی کتنے ہیں یہ. سبحان اللہ. سر میں ڈائیلاگ کر رہا. جی کریں. ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار رن دریاؤں پار, اونج میں شریف بندہ اے سدے میں چور چار. اب تو لگتا ہے ہم یونیورسٹی کالج تک جائیں گے. مجھے لگتا ہے تم پرنسٹن تک جاؤ گے. پرنسٹن کون ہے؟ آپ پڑھنے والے بنے, میں آپ کو پرنسٹن لے کے چلوں گا. پرنسٹن کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا, پرنسٹن کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا, بڑی بھول ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا, پرنسٹن کے صنم. واہ جی واہ, بیوٹیفل. ویسے میں سمجھتا ہوں اس کو سب سے زیادہ پتا ہے, یہ جو ہے نا بنڈانا والا, یہ میں, ہاں سب سے زیادہ فلموں کا اسے پتا ہے. بہت اچھے, سب تو زیادہ مینوں پتا, تسی انہوں کہیں جا رہے ہو. اچھا یہ گانا کس پہ پکچرائز ہوا ہے یہ بتا دو, میں انعام دوں گا, تم چپ رہنا بس. ہے دسا ہونا اے سدھیر تے ہویا. دیکھا بالکل ٹھیک ہے. سدھیر تے نہیں ہویا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا
ओए मैनू मां दे दुपट्टे दी कसम ओए आज मैं तो किसी ने जान नहीं देना अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो दिन हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि दुनिया की सबसे लंबी कार मंजर आम पर आ गई, जिसमें स्विमिंग पूल और हेलीपैड भी मौजूद है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾ ਹੈ हाँ जी। या मौला कार ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा, तुमने यहीं बैठे रहना, तुम इधर क्यों नहीं आ जाते? बहुत अच्छे जनाब छुट्टी देंगे तो आवांगे बाकी सबको छुट्टी दे दें, इसे ना दिया करें। वाह वाह अच्छा, इसके अलावा हमने कहीं नहीं जाना, इसकी वजह से तो रौनकें हैं हमारे स्कूल की। क्या कहने सारे अपने माशाल्लाह कदर करते ने जनाब है दो जने ते ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ वो कैसे? ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 버ਗਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ क्या वजह क्या है? ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ अच्छा चलें। आफ्ताब साहब, मुझको ये गाड़ी के बारे में जानना है, कैसा गाड़ी है? ये जो बहुत बड़ी है, वैसे मैं नहीं मानता हूं, इसमें स्विमिंग पूल कैसे है? मैं भी नहीं मानता था, लेकिन है। स्विमिंग पूल ही नहीं, खान आपने गौर ही नहीं किया यार। किस बात पे? वो इसमें हेलीपैड भी है। ना करे यार। नहीं, वाकई है। कितनी लंबी है? ये 100 फुट से ज्यादा है इसकी तबालत, और ये एक तरह से रिस्टोर की गई है। 1986 में ये लॉन्च हुई थी। अच्छा। उस वक्त भी रिकॉर्ड इसने कायम किए, लेकिन अब इसे मजीद कस्टमाइज किया गया। इसमें बहुत इजाफे किए गए, लातादाद इसके अंदर टेलीफोन्स हैं, जकूजीज हैं, इसके अंदर बाथ टब है, और कुछ तकरीबन 46 के करीब तो इसके टायर्स हैं। तो नहीं, फिर ये तो ट्रक हो गया सर। लिमो है ना, लिमो। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो लिमोजिन बस है। लिमो बस भी बड़ी मजे की होती है, वो भी देखने से ताल्लुक रखती है, लेकिन दिस इज अ कार। आम तौर पे ये स्ट्रेचेबल होती हैं, ये खुल भी जाती हैं जी। और इनके अंदर नेस्टिंग भी हो जाती है। ये टाइट होनी शुरू हो जाती है यहां से, यानी आते 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 यहां तक आ जाती है। इसकी प्राइस कितनी है? जो पहला मॉडल था ना 1986 का जी, को $4 मिलियन बनते हैं। वो तकरीबन 75-76 पाकिस्तानी करोड़ थे। लेकिन ये मॉडल ये उससे वे बियॉन्ड होगा, यानी 46 तो उसके टायर हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ नहीं, इतनी महंगी गाड़ी है वो, जो उसके टायर होंगे वो होंगे ना, वो जो होते हैं पेंचर के बगैर, क्या कहते हैं? ट्यूबलेस। ट्यूबलेस कहते हैं उसको। पेंचर के बगैर। सर जी, फिर तो ये पहली दफा किसी खास बंदे के लिए बनाई गई होगी। जाहिर है ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सही तो सही तो दस्या कि केरे मुल्क दिए अमेरिका में, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा कीमती गाड़ी मौजूद है। ये रोल्स रॉयस की बोट टेल है, बोट टेल। इसकी बैक बिल्कुल एक यॉट की तरह लगती है, और इसकी कीमत पता है कितनी है? $28 मिलियन, यानी पाकिस्तानी 5 अरब रुपए बनते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस जैसी ओनली 3 कॉपीज वर मैन्युफैक्चर्ड। सर ये गाड़ी ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर कोई रिजॉर्ट टाइप है? ये इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ तकरीबात में, जैसे लिमो सर्विस नहीं होती, लिमो सर्विस होती है। और मैं तो हैरान रह गया हूँ ये सोच के कि हेलीपैड का क्या तुक है। एग्जैक्टली। ये टिपिकल अमेरिकी छछोरपना। पहले गाड़ी लो, फिर गाड़ी के बाद एक हेलीकॉप्टर छोटा वाला लो, और मेक श्योर करो कि कोई तुम्हें विजिट भी करने आए। ओनली इन अमेरिका। यार इसकी चौड़ाई आम कार जितनी है। आम कार से थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। एक खास इनके पैरामीटर्स होते हैं, उनसे तजावुज नहीं कर सकते ये। विड्थ वाइज लंबाई जितनी मर्जी कर लें, विड्थ में ये बढ़ नहीं सकते। ये फर्क है कार में और ट्रक में। ट्रक और बस की विड्थ एक जैसी होती है, वरना तो ये जो ट्राले हैं, मैं बड़ी दफा शोर मचाता हूं, ये जो हमारी सड़कों पे आपको नजर आती तूड़ी के भरे हुए, भूसे के भरे हुए ट्रक जी, और चारा लदा हुआ पट्टे, 4 ट्रक्स का जो वजन है वो उठाए फिर रहे होते हैं। सड़कों का बेड़ा गर्क, ट्रैफिक का बेड़ा गर्क, अखलाकियात का बेड़ा गर्क। क्यों? करप्शन के बगैर ये एक कदम नहीं आगे चल सकते। ये जिस सड़क पे चल रहे हो, आंखें बंद करके यकीन कर लें कि ट्रैफिक से मुताल्लिक जितने लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक जितने लोग हैं, सब करप्ट है। अरे ये मुमकिन नहीं है।
یہ ٹریکٹر ٹرالی والے جو ہیں زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں. وہی کرتے ہیں نا, ٹرالی کے اوپر ہی لادا ہوتا ہے یہ. میں نے سنا اس میں اسمگلنگ بھی ہوتی ہے. جی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, کنٹرابینڈز ان کے ذریعے آتے ہیں. بے شمار دفعہ جہاں چھاپے پڑتے ہیں بیچ میں سے کریٹ کے کریٹ شراب کے نکل رہے ہیں. اسلحہ ایک دفعہ پکڑا گیا تھا, گاڑی تک اسمگل ہو جاتی, پوری گاڑی رکھی ہے اوپر اور اس کے اوپر بھوسے کی تہ ڈالی ہو, پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا دیکھیں یہ گاڑی کی پرائز آپ نے جتنی بتائی ہے پاکستان میں تو نہیں سیل ہو سکتی. ہاں نہیں سیل ہو سکتی, اور اتنی پرائز نہیں میں نے بتائی. بہت اچھے. پرائز نہیں بتائی تو اور کی بتایا؟ پرائس بتائیے, پرائس. میں اس کے ڈرائیور کی ٹریننگ کا سوچ رہا تھا, یہ نارمل تو نہیں ہوگی. ہاں نہیں, عام بندہ نہیں چلا سکتا. یہ جو بڑے بڑے ٹریلرز ہوتے ہیں یہ کوئی چلا سکتا ہے عام بندہ؟ سر میں تو سوچتی ہوں ریورس کیسے کرتے ہیں وہ لوگ کسی جگہ اور کیا مہارت ہے ان میں. واہ سر اس کا ایوریج کتنا دیتا ہے کلومیٹر؟ یار مجھے کیا پتا, میں نے کمال ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں وہ ہوتا ہے نا 1 لیٹر میں 70 کلومیٹر, تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کتنا دیتا ہے. اس کی تو ٹینکی بھی جو 50 کروڑ کی فل ہوتی ہوگی نا. اس کا جو اندر وہ سوئمنگ پول بنایا انہوں نے وہ پیراشوٹ کا یا ٹیل پتھر کا ہوتا ہے نا, پیراشوٹ وہ پھلا کے بھر لیتے ہیں. نہیں اصلی والا ٹیل پتھر والا. جی ٹیل پتھر والا. وہ تو یہ پانی کہاں پھینکتے ہوں گے جو یوز شدہ ہوتا ہے؟ میرے پاس ہوتی نا تو میں نے اور ہی کچھ کرنا تھا اس کے ساتھ. تم نے کیا کرنا تھا؟ انہیں وچ موت دا خوہ بنوانا سی جناب. جگہ جگہ ڈبے رکھنے سی ٹھیپے والے, سرخی پاؤڈر دا ڈبا الگ, پان دا ڈبا الگ. نہیں تو ٹھیپے کیوں؟ ٹھیپے ہی مارتے ہیں ہماری پڑپڑیوں میں. موت دے خوہ سے زیادہ ٹھیپا واجدہ ہے. میرے تائے کا بھی نا ڈیلا ڈیمیج ہو گیا تھا, اسے نے نا اوپر سے ٹھیپا مارا تھا, کیچ نہیں ہوا, سیدھا ڈیلے پہ. نہیں تایا جان کر کیا رہے تھے؟ کام کر رہے تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ کام کیا مطلب؟ جی وہ سٹیپ کر رہا سی, وہ بھی یہی کرتے تھے. لشاوا ہور اور ڈی سی او لگا سی. اسی دن سے تو اس کا نام پڑا تایا کانا. وہ پاجی ہوں ایک سائڈ تے چمڑا لوا کے نچ رہا ہوتا ہے, وہ لگ رہا موشے دھیان مجرا کر رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ یہی کہنے لگا تھا ابھی. تم کان میں کیسے مار لیتے ہو؟ پاجی تھوڑا دھیان نہیں پیندا, ادھروں پینسل واڑ کے ادھروں کٹ بھی لیتا ہے. اس کے ابو نا کن میلیے تھے ریلوے اسٹیشن پہ. کیا تھے؟ کن میلیے. میلیے بتاؤں کیا؟ کن میلیا کبھی نہیں سنا؟ نہیں. ایک بندہ ہوتا ہے, اس کے پاس بہت فضول سے نا انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کے ادھر ڈال کے نا کان کی میل باہر نکالتا ہے. وہ ویکس نکال رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میل ہے. ویکس جو اللہ نے خاص طور پہ دی ہوتی ہے, جو دافع بلیات ہوتی ہے, وہ نکال کے پھینک دے. اور یہ بڑا پروفیشن ہوتا تھا. اس نے تاریں گھسیڑی ہوتی تھی, آگے روئی لگا کر, اور بڑی مہارت سے نکال رہا ہے, اور پھر دکھاتا ہے دیکھو یہ میل تھا تمہارے. اور وہ جب ایسے صاف کرتے تو بندے کے ایکسپریشنز بڑے مزے کے بنتے ہیں. مدینہ ذات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ تھے. ویلکم بیک. مدینہ ذات آج کا گانا ہم نے فلم پھیرے سے لیا ہے. نہایت شاندار لیرکس اور کمپوزیشن بابا جی چشتی کی, گایا منور سلطانہ نے. پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز. مینوں رب دی سو تیرے نال پیار ہو گیا وے چنا سچی مچی, چنا سچی مچی تیری یاد وچ دل بے قرار ہو گیا وے چنا سچی مچی, چنا سچی مچی مینوں رب دی سو تیرے نال پیار ہو گیا وے چنا سچی مچی, چنا سچی مچی تیری یاد وچ دل بے قرار ہو گیا وے چنا سچی مچی, چنا سچی مچی. لکھ واری موڑیا ہو موڑیا, تو یوں آ کے میرا سارا مان توڑیا, تو توڑیا. اس دل نو سی لکھ واری موڑیا ہاں موڑیا, تو یوں آ کے میرا سارا مان توڑیا, تو توڑیا. اکھاں لگیاں تے اپے اقرار ہو گیا وے چنا سچی مچی, چنا سچی مچی اکھاں لگیاں تے اپے اقرار ہو گیا وے چنا سچی مچی, چنا سچی مچی مینوں رب دی سو تیرے نال پیار ہو گیا وے چنا سچی مچی, چنا سچی مچی.
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ ਪਈ ਕੋਲਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ ਪਈ ਕੋਲਦੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਸਾ ਵੱਜਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਐਸਾ ਵੱਜਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਈ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਚੰਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ब्रावो वेलकम बैक। वतीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये शो एडवांस में करते हैं ताकि वर्किंग, एडिटिंग और प्रोडक्शन में सहूलत रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन रोज़ अफजों बदलती सियासी सूरत हाल और सियासी हलचल के सबब हमने ये महसूस किया है कि अब हमें ताज़ा तरीन जो क्रक्स होता है न्यूज़ प्रोग्राम का, क्योंकि बहरहाल ये रिकॉर्डेड टॉक शो होने के बावजूद न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम है, हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दिया करेंगे और ये सिलसिला ऐन मुमकिन है उस वक्त भी जारी रहे जब ये पॉलिटिकल हलचल कदरे थम जाए। आगाज़ हम इस तरह से कर रहे हैं कि एक सेगमेंट ऐसा ज़रूर हुआ करेगा जिसमें हम किसी मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मदऊ करेंगे जो पॉलिटिकल और जर्नलिस्टिक एक्यूमन का हामिल हो। आज आगाज़ कर रहे हैं हम अपने दोस्त, अपने साबिक कोलीग मुनीब फारूक के साथ। मुनीब, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। सबसे पहले आज एज ऑफ टुडे इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके ख्याल में क्या है? कुछ दिन पहले तक तो जो सूरत हाल थी वो ये था कि जो अगर आप पेंडुलम है और स्विंग करता है तो आप कहते हैं कि जी उसका टिल्ट ज़्यादा अपोजिशन की जानिब था और लग रहा था कि हालात अपोजिशन के हक़ में है। पिछले 2 दिनों में एक तो इमरान खान साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ही इज़ अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन, गैर रवायती सियासतदान है और उनका जो जहन में एक उन्होंने खाका बना लिया है दैट ही वांट्स टू गो डाउन फाइटिंग। ऐसे नहीं कि बस ही विल नॉट केव इन के जी ठीक है अब हो गया तो सब कुछ करेंगे। दैट्स वाई ये जो 27 का जलसा वो प्लान उन्होंने किया हुआ है। जो मेरी मुलाकातें इस्लामाबाद के अंदर लोगों से हुई उसमें शायद एक अंसर ये आता है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बीच में इंटरमीडियरीज डाले हैं जो कि उनके पिंडी से ताल्लुकात बहाल कराने चाहते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पहली सियासी लड़ाई है जो इमरान खान साहब अकेले लड़ रहे हैं। इस वक्त उन्हें वो होता है ना वो आपको फ़ोन अ फ्रेंड वाली ऑप्शन वो अवेलेबल नहीं है। दस्त शफ़क़त जो है अब उससे महरूम है। हाँ, अब वो उससे महरूम है। लिहाजा आज की तारीख में केयरफुल असेसमेंट ये होगी कि अपोजिशन का पलड़ा भारी है। इमरान खान साहब सियासी तौर पर वो तनहा है। इवन उनके इत्तेहादी आज जो थोड़े से मसल फ्लेक्स कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आपने हुकूमत के साथ रहना है। अच्छा, इत्तेहादियों से ही बात आगे बढ़ाते हैं कि परवेज़ इलाही ज़रा डिफरेंट टोन में, डिफरेंट लहजे में, डिफरेंट अंदाज में कदरे शफीक से एक साथी नज़र आ रहे हैं। कोई एग्रेशन नहीं उनमें इमरान खान से मुतालिक। क्या मुनिस इलाही का कैबिनेट में बैठना एक रीज़न है? देखिए, इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। एक सबसे पहली बात तो आपने खुद की, मोहन इलाही साहब कैबिनेट के अंदर हैं वो और उनका रोज़ की बेसिस पे वज़ीर-ए-आज़म से इन दिनों में रब्ता है। परवेज़ साहब ने वो जो इंटरव्यू दिया महर बुखारी साहिबा को, वो ज़ाहिरी बात है वो
وہ تو بالکل 180 ڈگری، اور وہ انٹرویو بھی بڑا زبردست تھا، جس طرح پر پرویز صاحب نے باتیں کی وہ کمال تھا. لیکن میرے خیال میں مجھے اگلے دن لگا کہ پرویز صاحب نا وہ ایک ان کی جو خاندانی تھوڑی سی وزاداری تھوڑا پلیکیٹ کر رہے ہیں ذرا کہ یار چلو اتنی جلدی بھی نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھانٹ نہیں دینا چاہیے. سو ہی از ٹیکنگ اے بٹ آف ٹائم. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر تو ہی از آئنگ چیف منسٹرز پنجاب پوسٹ، وہ سچ نیچرل بات ہے، وہ چیف منسٹرشپ لینا چاہتے ہیں پنجاب کی. ان کو میں جہاں تک میرا اپنا انفارمیشن ہے ان کو اعتبار نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر، یا ایون جو ایشورنس انہیں زرداری صاحب نے دی. وہ تو کسی کو کسی پہ نہیں، جتنے 5-7 یہ ایکٹیو پلیئرز ہیں اپوزیشن کے، کسی کو کسی پہ اعتبار ہی نہیں ہے. نواز لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اعتبار نہیں کرتی، پیپلز پارٹی MQM کا نہیں کرتی، اینڈ وائس ورسا. یہ کیونکہ ساری آپ دیکھیں غیر فطری الائنس ہے نا اپوزیشن کی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جو بڑے غور سے لیبارٹری میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، یوں بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. دیکھیے ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے وہ ایسے ہے کہ عمران خان صاحب، یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کے اوپر سوچنا چاہیے. آئی ایم شیور آپ بھی سوچتے ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ آج عمران خان صاحب یا ان کی حکومت اس نوبت پہ کیوں پہنچی. یہ میرا اگلا سوال تھا. یو آر پٹنگ ورڈز ان مائی ماؤتھ، پلیز اس کا جواب بھی دیں مجھے. بہت ساری چیزیں آفتاب صاحب ہمارے ملک میں نا ایک دم نہیں ہوتی. آج کی تاریخ میں پاکستان، سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے، منسٹری اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کو بڑی سپورٹ رہی ہے اور میرے خیال میں ایگزیمپلری سپورٹ رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وقتاً فوقتاً راولپنڈی کو انٹیگنائز کیا ہے. انٹیگنائز انہوں نے، اور صرف راولپنڈی کو میں اس لیے کہوں گا راولپنڈی کو کیونکہ اسلام آباد کا یا اپارا جو ہے وہ اس کے تعلقات عمران خان صاحب سے بڑے زبردست رہے اور عمران خان صاحب بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے رہے. لیکن جب ایک تبدیلی جو کہ ہونی تھی وہ شیڈیولڈ تھی، آپ سب کو پتہ ہے، اس کے بارے میں جو باتیں میں سمجھتا ہوں پردے کے پیچھے ہونی چاہیے تھیں، دے کیم آؤٹ ان دی اوپن. اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر پاکستان کی جو فوج ایز اے ادارہ ہے، اس کو سب سے بڑا جو جولٹ لگا یا ہٹ لگی وہ اس وقت لگا جب DGISI جو تبدیل ہوئے، ان کی تبدیلی ISPR نے اناؤنس کر دی اور پھر جو اس سے پہلے یہ ہمارا، میں محسوس یہ کر رہا ہوں جب غور سے دیکھتے ہیں نا ریٹروسپیکٹ میں بھی، وہ لگتا ہے کہ چائنا، افغانستان، رشیا یہ آئیسورز بن گئے تھے بہت سوں کے لیے. اور عمران اگر تو اس میں سے کامیاب نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ٹھیک کر رہا تھا جو کر رہا تھا، اور اگر وہ اس کوگمائر میں پھنس جاتا ہے اور پھنسا رہتا ہے تو پھر یوں ہی لگے گا. دیکھیں نا، ہمیں تو ابھی نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، 27-28، تو پھر یوں ہی لگے گا کہ نقطہ آغاز کابل تھا. دیکھیے اس پہ کوئی، میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک، وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ ٹپنگ پوائنٹ تھا. عمران خان صاحب بحیثیت ایک پرائم منسٹر، انہوں نے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو ایک سپورٹ حاصل ہے، آپ طریقے سے چلیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک کو چاپنگ بورڈ پہ رکھ دیں، اس کو اڑا دو، اس کو فلان کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، اس کو میں نے ایسے ٹائٹ کرنا ہے. اس کا یو ایس پی یہ تھا، اگر عمران کی شخصیت سے یہ فکرہ نکال لینا کہ میں ان کو رلاؤں گا، ہم نتنوں میں سے نکال کر واپس لائیں گے، تو عمران از ریڈیوس ٹو زیرو. دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا، یہ دی ہول ساگا آف دس اکاؤنٹیبلٹی، وائی اٹ فیلڈ، یہ کیوں فیل ہوا. دیکھیے عمران خان صاحب کو جو بھی ان کے قانونی مشیر تھے، میں سمجھتا ہوں آپ کے گرائی تھے وہ زیادہ، ہاں جی، میرا ان سے بڑا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ذرا بہت زیادہ امیدیں عمران خان صاحب کو دلوا دی تھی. میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے، میں ہمیشہ یہ آرگیو کرتا رہا کہ دیکھیے جی، آپ ہر دوسرے بندے کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی تھی، منی لانڈرنگ کی تھی، منی لانڈرنگ کی تھی. اگر آپ نے ثابت کرنا ہے قانون میں، عدالت کے سامنے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو پیسہ یہاں سے باہر بھیجا گیا وہ چوری کا پیسہ ہے، فراڈ کا پیسہ ہے، کرپشن کا پیسہ. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے. بالکل. کیا اسے آپ لکونہ کہیں گے کہ آپ کا ایک ملازم ہے جس کے اکاؤنٹ میں سے 10 ارب روپیہ نکلا ہے، آپ کی اپنی کمائی 5 کروڑ بھی نہیں ہے، وہ 10 ارب جو ہے وہ لکونہ کی زد میں آ جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آ جاتا ہے کہ آپ کو نا ایسٹ بیونڈ مینز کا ایک معاملہ آ جاتا ہے. نہیں، میں ملازم کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کا ملازم ہے، آپ نے اس کے نام پر آپ نے رکھا ہوا ہے، بے نامی دار ہے وہ بیسیکلی آپ کا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر قانون موجود ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو ایک کانسیپٹ ہے نا ہمارے ملک کے اندر، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. آپ کے بہت بڑے بڑے بزنس مین دوست ہوں گے، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ جو پیسہ وہ ہوتا کاروبار کا پیسہ ہے لیکن مجھ سے ٹیکس نہیں کرتے،
شو نہیں کرتے. کیسے کرتے ہیں وہ؟ کیا کرتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے ریورس ریمیٹنس. یہاں سے وہ جو ٹی ٹی ٹائپ نہیں کہتے فلانے کی ٹیٹیاں لگ گئیں یہ ہو گیا, وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز کے اوپر یہاں سے پیسے باہر جاتے ہیں, وہاں سے پیسہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں باہر سے ریمیٹنس آئی ہے. دس از پیرلل بینکنگ. پیرلل بینکنگ, دس از ان سم پارٹ آف دا ورلڈ. اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ٹیکس اوائڈنس ہے, یہ ٹیکس چوری تو ہے ہی نہیں, یہ تو ٹیکس اوائڈنس ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے, یہ ایسی ڈبیٹ ہے جس کے اندر میرے خیال میں اگر ہم گھسے تو پھر بہت ہی آگے چلے جاتے ہیں. زرداری صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا تھا بھائی وہ بیٹھے ہیں سارے 5-7 جا کے پکڑو انہیں, میں نے کہا تھا انہیں. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت سے فیکٹرز میں نے کہا نا, ایون ان معاملات کے اندر بھی عمران خان صاحب کی کوشش رہی کہ مجھے جو ایک بڑی طاقتور سپورٹ حاصل ہے وہاں پر بھی میرا ساتھ دیا جائے. اب ان کی بہت خواہش تھی عمران خان صاحب کی ذاتی طور پر کہ کسی نہ کسی طرح شہباز شریف صاحب کو منی لانڈرنگ والا جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر فوری طور پر گرفتار کیا جائے. لیکن دیکھیے کچھ چیزیں قانون یا آئین کے ٹچ سٹونز کے اوپر جب تک نہیں آئیں گی, عدالتیں یہ تو نہیں ہے نا کہ پھر ایک عدالت تو نہیں ہوتی نا آفتاب صاحب. اگر نیچے کوئی بینکنگ کورٹ ہے کچھ ہے تو اوپر ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے جی, اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے. اب اگر سپریم کورٹ بیل آرڈرز کے اندر جو کہ روایت نہیں ہے, لیکن جہاں پر اتنی گلیئرنگ مسٹیکس ہوں پروسیکیوشن کی, ایویڈنس کلیکشن کی, انویسٹیگیشن کی, اور سپریم کورٹ لکھ دے کہ بھئی آپ تو ٹول ہیں سیاسی انجینئرنگ کا, بڑے گھٹیا کام آپ نے کیا ہوا ہے, یہ کیا آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے, اس بیسس پہ آپ نے 8 مہینے سے ایک بندے کو رکھا ہوا ہے اندر, پھر آپ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں شہباز صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, وہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ان کو جواب دینے چاہیے اپنے پیسوں کے. یہ تو کوئی آنسر نہیں ہے کہ جی فلانے سے پوچھ لیں فلانے سے پوچھ لیں, یا اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا. نو, جو کہتا ہے خود ہی ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں, اللہ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے, 3 دفعہ آپ اللہ تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ دی, آپ کا کام ہے آپ بتائیں. تو یہ کس نے پوچھنا ہے اور کہاں پوچھنا ہے؟ یہی عمران پوچھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر عدالتی نظام میں یہ مراحل آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو پھر کیا الیکٹوریٹ کو تو پتہ ہی نہیں بیچاری کو. ہمارے ملک کا ایک المیہ رہا ہے کہ احتساب اگر ہے ہونا چاہیے, میں تو اس پہ ہوں کہ جو بھی کسی منصب پہ اس کا احتساب ہونا چاہیے, ہر ایک کا ہونا چاہیے. لیکن یہاں اگر احتساب کنولیوٹڈ ہے, پولیوٹڈ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اقتدار سے باہر کرنا, کسی کی پارٹی توڑنا, کسی کو سیاسی نقصان پہنچانا, وہ احتساب پھر صاف شفاف رہ نہیں سکتا. ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس آپ کا احتساب نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو پھر ایک تیسرا ادارہ وہ کون ہو سکتا ہے کہ وہ آئے اور احتساب کرے؟ وہ شاید نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. یہ, اور میں آپ کو بتاؤں آفتاب صاحب, جو ملک سیکیورٹی سٹیٹ بن جاتے ہیں نا, ہم پہلے دن سے وہی ہیں, وی آر اے سیکیورٹی سٹیٹ. ہمارے میں اور بھارت میں کیا فرق ہے پہلے 20 سالوں میں؟ ایک فرق ہے, نہرو, وہاں پتہ تھا ایک پرائم منسٹر ہے, آگے سب کچھ کر لیا. ہم نے پرائم منسٹر ایسے بدلے جیسے میں اور آپ کپڑے بدلتے ہیں. بدلے نہیں, بدل رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, وہ میں اپنے ماربڈ ہیومر کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ عمران کی وہ بات صحیح ثابت ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ میں ان سب کو رلاؤں گا. اور اس میں صرف اپوزیشن والے نہیں, اپنے بھی تھے, دوسرے بھی تھے, اور تیسرے بھی تھے. اور ایک اور بات جو وہ عمران خان صاحب کہتے تھے, یہ سب دیکھنا اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ سب اکٹھے ہو گئے. وہ سب اکٹھے ہیں اور بدستور رو رہے ہیں. منیب, میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ڈسکورس کا, لیکن میں اس وعدے پہ کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انہی ہفتوں میں. آپ کو پھر زحمت کرنی پڑے گی. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.